نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں من قبلہم ان سے قبل من قرن امتیں مکناہم ہم نے انہیں جما دیا تھا فی الارض زمین ملک میں ما جو لم نمکن نہیں جمایا لکم تمہیں وارسلنا اور ہم نے بھیجا السماء آسمان کو علیہم ان پر مدرارا موسلا دھار وجعلنا اور ہم نے بنائی الانہار نہریں تجری بہتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے سے فاہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب وانشأنا اور ہم نے کھڑی کی من بعدہم ان کے بعد سے قرنن آخرین امتیں دوسری کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلی امتیں جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو خلاصہ تفسیر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت جسمانی اور مالی دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کیں جس سے زراعت اور پھلوں کی خوب ترقی ہوئی اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے پھر اس وقت وہ قدرت اور سامان و اسباب کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب انواع عذاب سے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا تو اگر تم پر بھی عذاب نازل کر دیں تو تعجب کیا ہے اور ان لوگوں کے عناد کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آ جائے اور ہاتھوں سے چھو لینے کا ذکر کر کے نظر بندی کے شبے کو بھی دور کر دیا تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے کیونکہ جب بات ماننے کا ارادہ ہی نہیں تو ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی نئی بات نکال لینا کیا مشکل ہے اور یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پیغمبر کے پاس کوئی فرشتہ جس کو ہم دیکھیں اور باتیں سنیں کیوں نہیں بھیجا گیا حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم کوئی فرشتہ اسی طرح بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر نزول فرشتہ کے بعد ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی کیونکہ عادت الہیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا منہ مانگا معجزہ دکھلا دیا گیا اگر پھر بھی انہوں نے ایمان سے انکار کیا تو فوراً بلا مہلت کی عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور جب تک ایسا مطلوبہ معجزہ نہ دیکھیں دنیا میں مہلت ملتی رہتی ہے اور اگر ہم اس پیغام پہنچانے والے کو فرشتے ہی قرار دیتے تو اس کو بشکل فرشتہ بھیجیں تو اس کی ہیبت انسانوں سے برداشت نہ ہو اس لیے ہم اس فرشتے کو آدمی ہی کی شکل بناتے تو اس پر بھی وہی شبہ کرتے جو اب کر رہے ہیں یعنی اس فرشتے کو بشر سمجھ کر بھی پھر بھی اعتراض کرتے غرض نزول فرشتہ جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو ان کو اس سے کوئی فائدہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ بشکل فرشتہ دیکھنے پر ان کو قدرت نہیں اور بشکل انسان بھیجنے سے ان کا شبہ رفع نہیں ہوگا اور دوسری طرف ان کے بیہودہ مطالبات سے غم نہ کریں کیونکہ واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں
ان کے ساتھ بھی مخالفین کی طرف سے استہزاء کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا ان کو عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس طرز عمل سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ یہ خود انہی کے لیے عذاب اور مصیبت ہے۔ اور اگر یہ لوگ سابقہ کے عذاب کا انکار کرنے لگیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیتوں میں احکام الہیہ اور تعلیمات رسل سے اعراض کرنے یا مخالفت کرنے والوں پر وعید شدید کا ذکر تھا۔ ان آیات میں انہی منکرین کا رخ اپنی گرد و پیش کے حالات اور اگلے زمانے کے تاریخی واقعات کی طرف پھیر کر ان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ بلا شبہ تاریخ عالم عبرتوں کی ایک کتاب ہے جس کو اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو وہ ہزاروں وعظوں سے زیادہ مؤثر واعظ ہے۔ ایک حکیم کا یہ جملہ بہت ہی پسندیدہ ہے کہ دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین معلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا عنصر قصص اور تاریخ ہے، لیکن عام طور پر غفلت شعار انسان نے دنیا کی تاریخ کو بھی ایک تفریحی مشغلہ کی حیثیت سے زیادہ وقت نہیں دی، بلکہ اس واعظ و حکمت کی بہترین کتاب کو بھی اپنی غفلت و معصیت کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ پچھلے قصوں اور کہانیوں کا یہ یا تو صرف یہ کام رہ گیا کہ نیند سے پہلے ان کو خواب اور دوا کے قائم مقام استعمال کیا جائے، اور یا پھر خالی اوقات میں دل بہلانے اور وقت گزارنے کا مشغلہ بنایا جائے۔ شاید اسی لیے قرآن کریم نے تاریخ عالم کی روح کو عبرت و نصیحت کے لیے لیا ہے، مگر عام دنیا کی تاریخی اور افسانوی کتاب کی طرح نہیں، جن میں قصہ گوئی یا تاریخ نگاری خود ہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخی واقعات کو مسلسل قصہ کی صورت سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ قصے کا جتنا ٹکڑا جس معاملے اور جس حال سے متعلق تھا وہاں اتنا ہی ٹکڑا ذکر کر دیا، پھر کسی دوسری جگہ اس قصے کا دوسرا ٹکڑا وہاں کی مناسبت سے بیان فرما دیا۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر یا قصہ کبھی خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہر خبر سے کوئی انشاء اور ہر واقعے کے اظہار سے کوئی عملی نتیجہ نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کا جتنا حصہ اس مقصد کے لیے ضروری ہے اس کو پڑھو اور آگے بڑھو اور اپنے خیالات کا جائزہ لو اور واقعات ماضیہ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو۔ آیت متذکرہ میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ مخاطب یعنی اہل مکہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے گزرنے والی قوموں کا حال نہیں دیکھا جس سے ان کو عبرت و نصیحت ہوتی، اور دیکھنے سے مراد ان کے حال پر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ وہ قومیں اس وقت تو ان کے سامنے نہیں تھی جن کو وہ دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اگلی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر فرمایا، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، یعنی ہم نے ان سے پہلے کتنے قرنوں کو ہلاک کر دیا۔ لفظ قرن اس جماعت کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانے میں مجتمع موجود ہو، اور زمانے کے ایک طویل حصے کو بھی جس کے بارے میں 10 سال سے لے کر 100 سال تک کے مختلف اقوال ہیں، مگر بعض واقعات و روایات حدیث سے تائید اس کی ہوتی ہے کہ لفظ قرن 100 سال کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشر مازنی کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، اور وہ پورے 100 سال زندہ رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی کہ قرن بھر زندہ رہو، تو وہ پورے 100 سال زندہ رہا۔ اکثر حضرات علماء نے حدیث خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا یہی مطلب قرار دیا ہے کہ ہر قرن کو 100 سال مانا گیا۔
اس آیت میں گزشتہ اقوام عالم کے بارے میں پہلے یہ بتلایا گیا کہ ان کو حق تعالیٰ نے زمین میں وہ وسعت و قوت اور سامان معیشت عطا فرمایا تھا جو بعد کے لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب اور احکام خداوندی کی مخالفت اختیار کی تو یہ سارا جاہ و جلال اور مال و منال اللہ کے عذاب کے سامنے بیکار ثابت ہوا اور سب کے سب نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ تو آج کے مخاطب اہل مکہ جن کو نہ عاد و سمود جیسی قوت و طاقت حاصل ہے، نہ اہل شام و یمن جیسی خوشحالی، ان کو اقوال ماضیہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور اپنے افعال کا جائزہ لینا چاہیے کہ مخالفت کر کے ان کا کیا انجام ہوگا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا صرف یہی تصرف نہیں تھا کہ بڑی بڑی جاہ و جلال اور حکومت و سلطنت کی مالک اور ڈیل ڈول و قوت و طاقت والی قوموں کو چشم زدن میں ہلاک و برباد کر دیا، بلکہ ان کو ہلاک کرتے ہی ان کی جگہ دوسری قومیں پیدا کر کے اسی طرح بسا دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ بھی محسوس نہ ہو سکا کہ یہاں سے کوئی انسان کم بھی ہوا ہے۔ اور حق جل شانہ کی اس قدرت و حکمت کا مشاہدہ تو ویسے بھی ہر زمانے ہر وقت میں ہوتا رہتا ہے کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں انسان ہلاک ہوتے رہتے ہیں، مگر کہیں خلا نظر نہیں آتا، کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں کے آدمی ہلاک ہو گئے تو اس میں بسنے والے نہ رہے۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ ناز ہے کس کی، جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے۔ مجلس کی ایک مرتبہ میدان عرفات میں جہاں تقریباً 10 لاکھ انسانوں کا مجمع تھا، اس طرف نظر کی گئی کہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے اس سارے مجمع میں کسی انسان کا وجود نہ تھا، اور اس جگہ پر تقریباً اتنے ہی انسان دوسرے موجود تھے جن کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ اس طرح انسانوں کے ہر اجتماع اور لوگوں کے ہر جھرمٹ کو جب اس کے ماضی و مستقبل کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی مؤثر واز نظر آتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔